حضرت تقی عثمانی صاحب اپنا ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے میں ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ میری ساتھ والی سیٹ پر ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ سفر کے دوران ان سے ذرا بے تکلفی بھی ہو گئی تھی۔ جب کھانا آیا تو ان صاحب نے حسب معمول دائیں ہاتھ سے چھری لی اور بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم نے ہر چیز میں انگریز کی تقلید شروع کر رکھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، اس لیے اگر آپ دائیں ہاتھ سے کھا لیں تو آپ کا یہی عمل موجب ثواب بن جائے گا۔ وہ جواب میں کہنے لگا کہ اصل میں ہماری قوم اسی وجہ سے پیچھے رہ گئی ہے کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان مولویوں نے ان چیزوں کے اندر ہماری قوم کو پھنسا دیا اور ترقی کا راستہ روک دیا، اور جو بڑے بڑے کام تھے ان میں ہم پیچھے رہ گئے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ ماشاءاللہ آپ تو مدت دراز سے اس ترقی یافتہ طریقے سے کھا رہے ہیں۔ اس ترقی یافتہ طریقے سے کھانے سے آپ کو کتنی ترقی حاصل ہوئی، اور آپ کتنے آگے بڑھ گئے، اور کتنے لوگوں پر آپ کو فوقیت حاصل ہو گئی۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ مسلمانوں کی ترقی اور سربلندی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے میں ہے، دوسرے طریقوں پر عمل کرنے میں نہیں۔ اگر مسلمان دوسرے طریقے کو اختیار کرے گا تو وہ سربلند نہیں ہو سکتا۔ ان صاحب نے کہا کہ اپنے عجیب بات کہی کہ ترقی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے۔ یہ ساری مغربی قومیں کتنی ترقی کر رہی ہے، حالانکہ وہ قومیں الٹے ہاتھ سے کھاتی ہے، سارے کام سنت اور شریعت کے خلاف کرتی ہے، گناہوں کے اندر بری طرح مبتلا ہے، فسق و فجور کے کام کرتی ہے، شرابیں پیتی ہے، جوا کھیلتی ہے۔ اس کے باوجود وہ قومیں ترقی کر رہی ہے اور پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔ لہٰذا آپ جو یہ کہتے ہیں کہ سنتوں پر عمل کرنے سے ترقی ہوتی ہے، لیکن ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ سنتوں کے خلاف اور شریعت کے خلاف کام کرنے سے دنیا میں ترقی ہو رہی ہے۔ اس کے اس بات پر میں نے ان کو ایک قصہ سنایا۔ وہ قصہ یہ تھا کہ گاؤں میں ایک شخص کھجور کے درخت پر چڑھ گیا۔ کسی طرح چڑھ تو گیا لیکن درخت سے اترا نہیں جا رہا تھا۔ اب اس نے اوپر سے گاؤں والوں کو آواز دی کہ مجھے اتارو۔ اب لوگ جمع ہو گئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ کس طرح اس کو درخت سے اتارے۔ کسی کی سمجھ میں کوئی طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ اس زمانے میں گاؤں کے اندر ایک بوجھ بچکڑ ہوتا تھا جو سب سے زیادہ عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ گاؤں والے اس کے پاس پہنچے اور اسے جا کر سارا قصہ سنایا کہ اس طرح ایک آدمی درخت پر چڑھ گیا ہے، اس کو کس طرح اتارے۔ اس بوجھ بچکڑ نے کہا کہ یہ تو کوئی مشکل نہیں، ایسا کرو کہ ایک رسا لاؤ۔ اور جب رسا لایا گیا تو اس نے کہا کہ اب رسا اس شخص کی طرف پھینکو، اور اس شخص سے کہا کہ تم اس رسے کو اپنی کمر سے مضبوطی سے باندھ لو۔ اس نے جب رسا باندھ لیا تو اب لوگوں سے کہا تو تم اس رسے کو زور سے کھینچو۔ جب لوگوں نے رسا کھینچا تو وہ شخص درخت سے نیچے گرا اور مر گیا۔ لوگوں نے اس بوجھ بچکڑ سے کہا کہ آپ نے یہ کیسی ترکیب بتائی، یہ تو مر گیا۔ اس نے جواب دیا کہ معلوم نہیں کیوں مر گیا، شاید اس کی قضا ہی آ گئی تھی اس لیے مر گیا، ورنہ میں نے اس طریقے سے بے شمار لوگوں کو کنویں سے نکالا ہے اور وہ صحیح سالم نکل آئے۔ پھر میں نے اس صاحب سے کہا کہ اس بوجھ بچکڑ نے کھجور کے درخت پر چڑھے شخص کو کنویں کے اندر گرے ہوئے شخص پر قیاس کیا، جو کہ سراسر غلط تھا، اور یہی قیاس یہاں بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ غیر مسلم قومیں فسق و فجور اور معصیت اور نافرمانی کے ذریعہ ترقی کر رہی ہے، اسی طرح ہم بھی نافرمانیوں کے ساتھ ترقی کر جائیں گے۔ یہ قیاس درست۔ اس قوم کا نام مسلمان ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، ان کی ترقی کا راستہ کچھ اور ہوگا، اور جو کافر لوگ ہیں ان کے ترقی کا راستہ کچھ اور ہوگا۔ اس طرح کنویں سے نکالنا اور درخت سے اتارنا مختلف ہے۔ مسلمان عظیم قوم ہے اور اسلام کے عظیم درخت پر فائز ہے، ان کو انتہائی احتیاط سے کام لینا پڑے گا، اور کافر لوگ ظلمات کے کنووں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے نکالنے کا طریقہ مسلمانوں سے ظاہر ہے سراسر بدلا ہوا ہوگا۔